السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا شکریہ، اس کی بارگاہ میں ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دوبارہ اس مقدس مبارک جگہ میں جمع فرما کر قرآن اور حدیث کا علم سننے سیکھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ظاہری دکھنے والے نہ دکھنے والے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اسی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ساتھ ہم سب کو صراط مستقیم پر آخری سانسوں تک جمائے رکھے، آمین۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہے، جنہیں قرآن و حدیث کا صحیح علم نہیں دیا گیا ہے، وہ لوگ اس مہینے کے آتے ہی خرافاتوں میں، کھیل کود کے کاموں میں، تماشے میں، ظاہری دکھاوا کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق بنانے جیسے عمل پر یا امور پر وہ لوگ عمل پیرا ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں سب سے خطرناک عمل یا سب سے بڑی مشکل جو آج ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ ایمان کی حفاظت آج کے دور میں، اس عصر حاضر میں امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر دور میں، ہر ادوار میں اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو رکھا ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو سجا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر دور میں ہم نے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ معاملہ کیا کہ ہم نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا، اور ایمان کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں، ان کے سینے میں اس اسلام کو، ایمان کو ہم نے سجا دیا۔ بڑے اچھے انداز میں ہم نے ان کے دلوں میں پیوست کر دیا ہے کہ اب دنیا میں پیدا ہونے والی گمراہیاں، رکاوٹیں، مشکلات، آزمائشیں ان کو اس ایمان کو ثابت کرنے میں یا اس ایمان کے مطابق عمل کرنے میں ان کو دشواری پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اور فرمایا ہم نے ان کے لیے کفر کو، فسق و فجور کو، غلط کاموں کو، نافرمانی کے کاموں کو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے ناپسند کر دیا۔ لہذا ایمان والے بندے تمام باتوں کو، جو کفریہ باتیں ہوتی ہے، فسق و فجور والی باتیں ہوتی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی تمام باتوں سے ایمان والے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں رشد و ہدایت کو پانے والے، یہی لوگ کامیابی اور کامرانی کو جنت الفردوس میں داخل ہو کر کے پانے والے۔ تو لہذا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام مومنوں کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا آپ کی آمد پر، آپ کی ولادت پر خوش نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو مومن و مسلمان نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ایمان والے مومنین ہی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں
اور آپ کی ہر ادا کو اور آپ کی ہر بات کو وہ کیا ہے پسند کرتے ہیں، اور اسے اپنے ایمان کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ اسے عین ایمان سمجھتے ہیں، اسے عین ایمان سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر شیطانی باتوں میں، شیطانی افکار و خیالات کا شکار ہو کر کے وہ ایسے عمل کرتا ہے نبی کی محبت کے نام پر جس کی وجہ سے وہ قرآن و حدیث کا مخالف ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو یہ نبی کی محبت کے لیے کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرے بھائی اور دوست، اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے ہونی چاہیے اور کن لوگوں کو دیکھ کر کے ہمیں نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، تو ہمارا اور آپ کا یہ جواب ہوگا کہ ہمیں صحابہ کرام کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، یہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ کس طریقے سے، کس انداز میں ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ سے محبت کا عقیدہ رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ جانے میرے بھائیو دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اس امت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی انسانیت جو ظلم کی گمراہیوں میں جا رہی تھی، جو گمراہیوں کی دلدل میں پھنستی جا رہی تھی، جہاں انسانیت کے نام و نشان کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی، جہاں خواتینوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، جہاں پر نام و نسب کو مٹی میں ملانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، جہاں کمزوروں کو دبایا جا رہا تھا، جہاں نشاور چیزوں کو عام کر دیا گیا تھا، جوا جیسی حرام کردہ چیزوں کو عام کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کی نہ عزت محفوظ تھی، نہ لوگوں کا مال محفوظ تھا، نہ لوگوں کے گھر محفوظ تھے، نہ لوگوں کی مائیں بہنیں محفوظ تھی۔ لہذا ایسے خطرناک ماحول میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہنمائی اس انداز میں کی کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ سے خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، مکمل خطبہ آپ نے ان کے فضائل، ان کے مقام و مرتبے پر سنا۔ عمر بن خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے، عمر تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے جملے پر غور کیا کہ میں نے جملہ ادا کرنے میں یا جو بات میں نے کہنی چاہیے تھی وہ نہیں کہی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا، الآن یا عمر، اے عمر اب تم ایمان میں داخل ہوئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کیا ہے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان لانے والے کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہ ہو جاؤ، اس وقت تک ایک ایمان والا اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پر غور کریں میرے بھائی و دوست، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں کہ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اس دعوے میں سچے ہیں یا نہیں؟
کیا ہم نے نبی سے محبت کرنے کی خاطر حرام کردہ چیزوں کو چھوڑا؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی خاطر، آپ کی محبت کی خاطر اپنی اولاد کی محبت کو دین اسلام کے اندر آنے والی رکاوٹوں کا سبب بننے نہیں دیا؟ آج دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے، ان کو سوار میں روشن کرنے کے لیے آج وہ دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں، دن رات کام میں اپنے آپ کو مگن لگا رہے ہیں، مگن کر رہے ہیں، مال کمانے میں لگے ہیں۔ کیا؟ تو بولے اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد کا فیوچر ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، زمین خرید کر دینا ہے، لہذا اس دنیا کو طلب کرنے میں، دنیا کی کوشش میں وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے۔ آج کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار کرنا، کمانا یہی ہمارا مقصد ہے، لہذا نمازوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں، دین اسلام سے ان کو کوئی مطلب نہیں، دینی مجلس میں حاضر ہو کر کے علم حاصل کرنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ وہ سمجھتے دنیا میں آئے، کھائے پیے اور اپنے آپ کا مستقبل بنائے، بچوں کا مستقبل بنائے، بس یہی کام۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس حدیث کے مطابق وہ مومن نہیں، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی محبت کو دنیا کی محبت پر ترجیح دی، اس کو بڑھاوا دے دیا، دنیا سے زیادہ محبت کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیسی ہونی چاہیے یا کیسی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کریں، تو اس کا پہلا اصول یا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کا احترام کریں۔ دیکھیے کہ محبت کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کا احترام کریں۔ لاکھ اگر آپ کسی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن آپ اس کی عزت، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، گویا کہ آپ اس سے محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے محبت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل اس کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عزت اور اس کا احترام کرتا ہے۔ میرے بھائی دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی محبت کو ہلکا نہ سمجھے، آپ کی تعظیم کو ہلکا نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، گستاخی کرنا تو دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا بھی اپنے عمل کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ گستاخی بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے تو اس آدمی کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کولر بند۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں، اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ چاہے برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بات کس سے کہی گئی؟ یہ بات کسی عام لوگوں سے نہیں کہی گئی میرے بھائیو دوستوں، یہ بات صحابہ کرام سے کہی گئی۔ کہ اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازوں کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، تم کو شعور بھی نہ ہو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بڑا خطرناک ہے، بڑا حساس ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، اس لیے کہ تمام نبوت کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کسی ایری گیری شخصیت کا انتخاب نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کئی نسلیں گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ آپ کے نسب کی بنیاد پر، آپ کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر، آپ کے خاندان کی خدمات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ صحابہ نے محبت، تعظیم کی اللہ کے رسول کی، کیسے کی؟ دیکھیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز فطری طور سے بلند تھی،
انہوں نے جب یہ آیت سنی مارے ڈر اور خوف کے اپنے ایمان کے ہلاک و برباد ضائع ہونے کے ڈر سے اللہ کے رسول کی محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ میرے فلاں صحابی میری محفل میں آنا بند کر دیا ہے، آپ نے ان کی خبر لی کہ بھائی کیا ماجرا ہے؟ جواب ملا، اے اللہ کے رسول میری آواز بہت بلند ہے اور قرآن کا یہ فرمان نازل ہوا ہے، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ میری آواز آپ کے سامنے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ میرے عمل کو برباد کر دے، لہٰذا اس ڈر سے اللہ کے رسول میں آپ کی محفل میں نہیں آ رہا ہوں۔ یہ وہ صحابہ میرے بھائی اور دوست، قرآن نازل ہوتا تھا اور فوراً ان کے دلوں پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ آج ممبر و محراب سے قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں، حدیثیں بیان کی جا رہی ہے، لوگ اپنی منمانی ان آیتوں کو اپنے اوپر لینے کے بجائے اوروں پر فٹ کر رہے ہیں، دوسروں پر تھوپ رہے کہ نہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ صحابہ ہمارے ایسے تھے جب قرآن کا کوئی حکم نازل ہوتا تھا سب سے پہلے اس کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اگر جھوٹ کی آیت نازل ہوئی تو ہم جھوٹے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم سچے بنیں گے۔ اگر خیانت کی آیتیں نازل ہوتی ہیں صاحب اپنے آپ کو آگے کرتے نہیں میں سب سے بڑا خائن ہوں اور میں خیانت سے توبہ کروں گا، ایسا نہیں کہ فلا فلا پر ٹھوک کر کے تم آیتوں کی تعبیر کرتے تھے، یہ صحابہ کا منہج نہیں تھا میرے بھائیو دوستو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی تم جہنمی نہیں، تمہارے عمل کو اللہ برباد نہیں کرے گا بلکہ انشاءاللہ تم کیا ہو جنتی، تم کیا ہو جنتی ہو۔ صحابی کے قیس تم ڈرو نہیں، خوف نہیں کھاؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ جنتی صحابی ہیں۔ اللہ تعظیم کیا تھی میرے بھائی دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں چلتے تھے تو صحابہ آپ سے آگے نہیں ہوتے، آپ کی تعظیم کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے صحابہ اپنی سواری سے نیچے اتر جایا کرتے، جب صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہل نہیں کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے اللہ کے رسول کے بعد صحابہ کرام کھانا شروع کر دیا کرتے۔ یہ صحابہ میرے بھائی دوست جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، اور ہم نے بارہا واقعہ سنا ہے کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں جب آئے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا تھا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا لیکن میں نے ان کے صحابہ کو دیکھا، نبی کے صحابہ کو دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہی کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی بڑی بلند۔ ان کے صحابہ کیا تعظیم کرتے ہیں، زمین لیول پر گراؤنڈ لیول پر ہونے کے بعد کوئی جائیداد نہیں، سونے چاندی نہیں، لیکن تعظیم کا معاملہ یہ کہ نبی جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، نبی خنگارتے تھوکتے صحابہ ان کے تھوکوں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر کے تبرک سمجھ کر کے اپنے جسموں پر اپنے کپڑوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوک کو لگایا۔ یہ صحابہ نے تعظیم کی میری بھائی دوست۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نام پر ان 12 وفات کے دن آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول کے نام کے جھنڈے لگائے جائیں گے اور ایک ہفتے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک وہ جھنڈے آپ کو کوڑے دان میں کچرے کی پیٹیوں میں نظر آئے۔ کئی لوگوں نے ویڈیوز بنا کر کے شیئر کی کہ دیکھو یہ جس محبت سے تم اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے ہو، دھوپ سے، تیز ہواؤں سے، پانی سے ان کا قرر ہو جاتا ہے، بس اوقات تیز ہوا کی وجہ سے وہ جھنڈے نالیوں میں گٹر میں گر جاتے ہیں اور اس جھنڈے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں؟ اور آج اگر صحابہ زندہ ہوتے اور ان دکھاووں کی محبت کرنے والوں کے ان حرکتوں کو، ان تماشوں کو اگر دیکھتے تو صحابہ ان ظالموں کو کبھی نہ بخشتے کہ ظالموں تم نے 365 دنوں کو چھوڑ کر کے ایک دن نبی کی محبت کا نام لے کر کے نبی کی توہین تم کرتے ہو۔ کیا یہ جھنڈے بازیاں کرنا کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، اگر جھنڈے بازیاں کرنا ہوتا تو صحابہ اپنے بچوں کو یتیم نہ کرتے، صحابہ اپنی بیوی کو بیوہ نہ کرتے، اپنے ماں باپ کے سہارا بننے کے بجائے وہ اپنے ماں باپ کو دین اسلام کے لیے بے سہارا نہ کرتے، اپنے گھر بار کو نہ چھوڑتے، وہ بھی نبی کی محبت کے نام پر اپنے گھروں میں جھنڈے لگا لیتے، بس کافی۔
नमाज की कोई फिक्र नहीं, फजर की कोई फिक्र नहीं, इशा की कोई फिक्र नहीं, बस नबी से साल में एक बार झंडे लगा लो और मोहब्बत का दावा करके जन्नती। इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्त, ताजीम के बाद दूसरा अमल जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानों में मोहब्बत करने का तरीका बताता है, वो ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करें, आपकी बात माने, जिन बातों का आपने हुक्म दिया उस पर अमल करें, जिन बातों से मना किया उससे अपने आप को रोके, जिन बातों की खबर दी, जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया, उस पर जैसे नबी ने बताया वैसा ईमान लाया जाए। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। देखिए, 3 वाकयात की सूरत में हम जानते हैं। पहला वाकया, एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं जब अपने घर वालों में होता हूं आपकी बड़ी शिद्दत से याद आती, बड़ी तेज आपकी याद आती है, मैं बेचैन हो जाता हूं, मैं घबरा जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, लिहाजा दौड़कर आपके पास आता हूं, आपका चेहरा देखता हूं और फिर मेरा दिल क्या है बड़ा मुतमईन हो जाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल, मैं अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूं। साहबा कराम को पता था कि सबको क्या है, मरना है, सबको मौत आनी है। कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं आपकी और मेरी मौत को याद करता हूं तो मैं घबरा जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं कि अल्लाह ताला जन्नत में तो आपको नबियों के साथ ऊंचे मकामात पर रखेगा, और हम तो अगर अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल भी कर दे तो उन मकाम को हम हासिल नहीं कर सकते जो मकाम अल्लाह आपको देगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल, हम जन्नत में आपका साथ चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उस सहाबी के बारे में कुरान की आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीक़ा। एक सहाबी की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने जब देखा अपने नबी के हक में, अल्लाह ने उन सहाबी की बात का, सवाल का जवाब देने के लिए कुरान मजीद की एक आयत नाज़िल कर दी। कहा कि सुनो, उसका सवाल का जवाब यह है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, वो कल कयामत के दिन जन्नत में उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। कौन है? नबियों के साथ होगा, सच्चे लोगों के साथ होगा, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों के साथ होगा, और नेक परहेजगार मुत्तकी लोगों के क्या है, वो जन्नत में साथ होगा। अल्लाह ने कहा बड़े बेहतरीन साथी है अगर तुमको मिल जाए। ये अगर तुमको मिल जाए, नसीब हो जाए, तो तुम्हारे नसीब का कोई तानी नहीं हो सकता, तुम्हारा नसीब बड़ा बुलंद होगा अगर तुम इन लोगों को पालो जन्नतुल फिरदौस में। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये कुरान की आयत बताती है, साहब रसूल का सवाल और जवाब हमें ये बताता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दूसरा तकाजा ये है कि आपकी इताअत और फरमाबरदारी कीजिए, आपकी बात मानी जाए। लिहाजा जो आपकी बात मानता है वो क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। एक सहाबी, नबी की जरूरत को उन्होंने पूरा किया, वजू के लिए पानी दिया, नबी बड़े खुश हुए, कहा सल तुअती, जिनका नाम था हजरत रबिया बिन कअब असलमी रज़ी अल्लाह ताला। कहा मांगो रबिया, तुमको दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी मुस्तजाबुद दावत थी, यानी आप जो दुआ करें अल्लाह उसको दुआ को क्या है, कबूल करता है। हम और आप अगर कोई मालदार हमसे मुतालबा करे, हमसे कहे कि भाई मांगो, तो हम क्या मांगेंगे? हम जमीन मांगेंगे, हम अच्छा आलिशान घर मांगेंगे, हम अपनी मुश्किलात को उसके सामने रखेंगे। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, नबी ने सहाबा की तरबियत कैसे की? ना कॉलेज था, ना स्कूल थी, ना बड़ा यूनिवर्सिटी थी, लेकिन नबी ने सहाबा की तरबियत कैसी की कि जब नबी ने कहा कि मांगो तो उनको दिया जाएगा, तुम्हारी बात रद्द नहीं की जाएगी, गारंटी वाली बात है। ऐसा नहीं कि तुमने मांगा तो उसमें हीरे बहाने किए जाएंगे या उसको रद्द कर दिया जाएगा, नहीं, कहा रबिया मांगो दिया जाएगा, कन्फर्म है तुमको, तुम्हारी बात को माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अल्लाह के रसूल, अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए,
نہ مال، نہ دولت، نہ نام، نہ سب کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ جس طریقے سے اللہ نے دنیا میں آپ کا ساتھ ہمیں دیا ہے، مرنے کے بعد ہم آپ کا ساتھ جنت میں چاہتے ہیں۔ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا نبی نے ان صحابی سے یہ کہا کہ جاؤ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاؤ؟ کیا اللہ کے رسول نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ اپنی گلیوں میں دے کے لگاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ؟ کیا اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ شربت اور حلوے بناؤ اور لوگوں میں تقسیم کرتے رہو؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہا کہ ربیہ سنو، میں تمہارے حق میں اللہ سے دعا ضرور کروں گا، لیکن تم میری ایک بات پر عمل کرنا کہ تم زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر کے سجدے کر کے تم میری مدد کرنا۔ یعنی جب میں اللہ سے تمہارے حق میں دعا مانگوں کہ اللہ ان ربیہ کو میرے ساتھ جنت میں داخل کرنا، تو لہٰذا تم یہاں عمل والے دنیا میں رہنا میرے بعد۔ ایسا نہیں کہ میں نبی نے دعا کر دی تو تم بے عمل ہو جا، نہیں، تم کو میرے جانے کے بعد یا میری دعا کرنے کے بعد بھی تم کو کیا ہے؟ عمل کرنا ہوگا۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، لہذا نفلی عبادتوں کے ذریعے تم جنت میں میرا ساتھ اور میری رفاقت کو، دوستی کو حاصل کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا یہ جواب تھا، یہ ان کی ڈیمانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اور نبی نے جواب بھی کتنا پیارا دیا کہ عمل کرنا ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی تیری فطرت میں نوری ہے یا نہ، یہ عمل آپ کا بتلائے گا کہ کل قیامت کے دن آپ کو جنت ملنے والی ہے یا آپ کو جہنم ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو آدمی میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے محبت کرتا ہے، گویا کہ ایسا آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے محبت کرنے والا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ میری سنت سے محبت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے ہر آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا سوائے اس آدمی کے جو انکار کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ پوچھا، نبی نے جواب دیا کہ انکار کون کرے گا؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات کو مانے گا، میری اطاعت و فرما برداری کرے گا، میری سنتوں کو اپنائے گا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور جو میری نافرمانی کرے گا، قدم قدم پر میری سنتوں کو ٹکرائے گا، اس کی دھجیاں اڑائے گا، اس کی توہین کرے گا، اس کے ساتھ گستاخی والے عمل کرے گا میری سنت کے ساتھ، تو ایسا آدمی نافرمان ہے، انکار کرنے والا ہے، جنت میں جانے سے۔ ایک صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے، ایک صحابی نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں آگ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے کہا اے شخص جو کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کر کے کہنا، کیا اس دعوے میں سچے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ سے محبت، کہا سوچ لو۔ پھر تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، کہا سوچ لو۔ کہ اللہ کے رسول آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی نے کہا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، میری اطاعت فرما برداری کرتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ فقر و فاقہ اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے۔ لہٰذا مجھ سے محبت کرنا کوئی معمولی بات نہیں، منہ کا کھیل نہیں کہ بس زبان سے الفاظ ادا کر دیے محبت ثابت ہو گئی، نہیں، بلکہ فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی نے ان سے یہ بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے کے ساتھ فقر و فاقہ اس تیز رفتاری سے دوڑ کر کے آتا ہے جس طریقے سے پانی اونچائی سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پانی جب اس کو اونچائی سے نیچے زمین پر پھینکا جائے تو وہ کس تیز رفتار سے آتا ہے،
اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے اس آدمی کی طرف فقر و فاقہ، مصیبتیں، آزمائشیں، بلائیں آتی ہیں جس طریقے سے پانی کیا ہے نیچے زمین کی طرف آتا ہے بلندی سے۔ لہذا میرا طریق فقیری ہے، امیری نہیں۔ میرا جو طریقہ ہے فقیر و محتاج والا ہے۔ میرے پاس لوگ امیر بننے، مالدار بننے، دولت کمانے نہیں آتے، بلکہ دولتوں کو لٹانے آتے ہیں، دولتوں کو قربان کرنے آتے ہیں، دولتوں کو لات مارنے آتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے جنت الفردوس کو خریدنے والے ہیں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا میرے بھائیو دوستوں کہ نبی کی اطاعت کیا ہے کی جائے۔ یہ طریقہ نبی سے سچی محبت کا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ اس بات کو ختم کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ اتباع کرنا، دیکھیے اطاعت کرنا اور اتباع کرنا میں بڑا فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، ان کو کرنا۔ نبی نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا، نبی نے کہا سچ بولو تو سچ بولنا، نبی نے کہا امانت میں خیانت نہ کرنا تو امانت میں خیانت نہ کرنا۔ تو جو اس طرح کی نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہے گویا کہ وہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہے۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی نے کوئی عمل کیا اور اس کا حکم نہیں دیا کہ تم کرو، لیکن آپ محبت کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نبی کی اس ادا پر بھی عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یعنی نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو تو کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان باتوں پر بھی آپ نبی کی ان باتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں جن باتوں پر نبی نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کہ ان مثالوں سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، کون؟ حضرت عمر کے پوتے سالم۔ حضرت سالم جب سفر کرتے تھے تو ان مقام، ان جگہوں پر رک کر کے نماز ادا کرتے تھے جن مقام پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقام پر نماز ادا کری۔ کیوں؟ جب ان سے پوچھا گیا کہا کہ میں نے اپنے والد عبداللہ کو یعنی عمر کے بیٹے کو، سالم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ عبداللہ کو دیکھا یہاں نماز پڑھتے تھے، اور میرے والد نے میرے دادا عمر کو دیکھا کہ وہ ان جگہوں پر سفر کے دوران نماز پڑھتے تھے، اور میرے دادا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی ان جگہوں پر کیا ہے نماز ادا کرتے۔ تو نبی نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم یہی نماز پڑھنا، لیکن نبی سے محبت کی انتہا یہ ہے، دوستی کا مقام یہ ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ یہ ہے کہ نبی نے جس مقام پر پڑاؤ ڈالا تھا وہیں پر پڑاؤ ڈال رہی ہے، جس جگہ پر نماز پڑھی تھی اس جگہ پر کیا ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پر سوار ہوتے تھے دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا علی تم سواری پر سوار ہونے کے بعد ہر بار مسکراتے کیوں؟ جواب دیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوتے تھے دعا پڑھتے تھے تو وہ بھی مسکرایا کرتے تھے، لہٰذا میں بھی کیا ہے مسکراتا ہوں۔ نبی کی ادا کو اپنی ادا بنانے والے صاحب۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کدو لوکی مجھے پسند نہیں تھی، جب میں نے نبی کو کھاتے ہوئے دیکھا نبی بڑے اس کو پسند فرمایا کرتے تھے، لہذا اس دن سے کدو کھانا میری پسند بن گئی۔ میں کدو کھاتا ہوں کیونکہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سرکے کے سالن کی تعریف کی کہ جو سرکہ ہوتا ہے، سرکے کا سالن جو بنایا جاتا تھا عرب کے اندر، کہا کہ بڑا لذیذ سالن ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس دن سے سرکے کے سالن کو میں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے پسند کیا تھا۔ تو یہ اتباع ہے میرے بھائی مسلم۔ تو یہ تھے چند پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کرنے کی، کہ ہم کیا کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی بات کو مانیں، ان باتوں کو مانیں جن کا آپ نے آرڈر حکم دیا ہے، اور ان باتوں کو بھی مانیں جن باتوں کا آرڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیا۔ ایک بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ویڈیو میں دیکھی، پڑوسی محلے کے لوگوں نے ویڈیو بنائی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی شاید، اس میں چندہ کرنے جا رہے گھر گھر، نبی کا جشن آ رہا ہے چندہ دیجیے،
کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 20 روپے دے رہا ہے، اور وہ بچہ، چھوٹا بچہ سب کو کہہ رہا ہے کہ نبی کی جشن آ رہا ہے، ولادت آ رہی ہے، اور آپ 50 روپے 100 روپے دے رہے ہو۔ پھر ایک چوتھے آدمی کے پاس ہو گئے، اس نے 10,000 روپے دیا۔ کتنے؟ 10,000۔ اور جواب سنیے اس کا، اور جواب سن کر کے افسوس بھی کیجیے اور ہنسیے بھی۔ اس کا جواب یہ تھا 10,000 دینے کے بعد کہ بھائی میں اپنے بچے کے برتھ ڈے منانے پر، جنم دن منانے پر 10,000 روپے خرچ کر دیتا ہوں، تو میں نبی کی ولادت پر میں 10,000 روپے کیوں نہ؟ یعنی وہ مثال بھی ایسی غلط چیز کی دے رہا ہے جس کام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جنم دن منانا یہ کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ جب سے یہودیوں کا طریقہ ہے، اور نبی نے منع فرمایا۔ جن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی کی، قرآن نے کہا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی زمین پر ہے کون ہے؟ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ۔ تو وہ شخص 10,000 روپے دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کے جنم دن پر 10,000 روپے خرچ کر رہا ہوں، تو میں نبی کی محبت میں، ولادت پر 10,000 روپے کیوں نہ خرچ کروں؟ یعنی غلط مثال بھی دے رہا ہے اور نبی کی توہین بھی کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو آج بھی یہاں کس نے لایا ہے؟ یہ علماء، یہ مولوی، جنہوں نے صرف قرآن کو رٹا ہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ عوام کو نہیں بتایا، تو آج ہمارے مسلمان کا بڑا طبقہ جنم دن منانے کو دین اسلام کا حصہ سمجھ رہا ہے، اور اسے نبی کی ولادت سے، نبی کے جنم دن سے جوڑ رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ